میں ڈاکٹر تبسم پروین HOD آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ SM کالج بھاگلپور بہار۔ جنگ آزادی کے عظیم مولانا رہنما ابوالکلام کا آج یوم پیدائش ہے۔ 2008 سے ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا پہلے وزیر تعلیم تھے۔ 1992 میں ان کی خدمات کے لیے انہیں بھارت رتن سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم خطیب، عظیم دانشور، زبردست صحافی، بلند پایہ مفکر، مستحف، فلسفی، جنگ آزادی کے ایک عظیم قومی رہنما تھے۔ ملک کی جدوجہد اور اس کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ 1895 میں کلکتہ پہنچے، وہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی تھی۔ 13 اور 14 سال کی عمر میں ہی حدیث فقہ، حدیث منطق اور ادبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1902 تک آپ کی ابتدائی تعلیم پوری ہو چکی تھی۔ پہلا رسالہ ماہنامہ نرنگ عالم 1899 میں جاری ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال کی تھی اور 1909 میں نسان الصدق ماہنامہ رسالہ کا پہلا شمرہ کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ 31 جولائی 1906 کو ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمرہ شائع کیا، جس کا اہم مقصد تھا ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا۔ کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندو مسلم اتحاد پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا، بہت زیادہ اسے امپورٹنس دیا تھا۔ البلاغ دوسرا پیپر جاری کیا، جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل جاری کیے جاتے تھے۔ مولانا بے باک مقرر تھے، جن میں ان کا پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ وہ گاندھی جی کی فلسفی سے بہت زیادہ متاثر تھے اور وزیر تعلیم کی وجہ سے وہ کئی اہم کارنامے کو انجام بھی دیا تھا، جیسے UGC اور دیگر تحقیقی کئی اہم ادارے ان کی ہی دین ہیں۔ انہوں نے شاعری بھی لکھی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں سر سید احمد خاں کی مضامین کو پڑھا، سمجھا اور اسے متاثر ہوئے، اور ان کے خیالات کا بہت زیادہ اثر ابوالکلام آزاد پر پڑا تھا۔ ابوالکلام آزاد سے کون واقف نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے وزیر تعلیم بنے تھے اور 1923 سے لے کر 1940 تک اور یہ بنے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ، اور 1923 میں بہت ہی کم عمر میں یہ پریزیڈنٹ بنے تھے، اور اتر پردیش کے رامپور ضلع کے انہوں نے 1952 میں سانسد بھی چنے گئے، اور ان کی ایک اہم کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم، جو کہ آپ کی 1957 یعنی 1957 میں شائع ہوئی ہے۔ اور سائنس مضامین بھی تحریر کیا تھا، قرآن کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ وہ صرف سیاست داں ہی نہیں تھے بلکہ صاحب طرز ادیب بھی تھے۔ ملک کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، اور یہاں پر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آسمان سے آ کر اگر فرشتہ دہلی کے قطب مینار پر آ کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان کو آزادی مل سکتی ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کو چھوڑ دے، تو میں اسے رد کر دوں گا اور اتحاد کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور اگر آزادی ملنے میں تاخیر ہوئی تو اس سے ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو ساری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنے لفظوں میں یہ بتایا کہ بنیادی حقیقت آپ کو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ دنیا میں کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اور ٹھوکریں انہیں ہی لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو بیٹھ جاتے ہیں انہیں ٹھوکر نہیں لگتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والے اور روشن ترین شمع 22 فروری 1958 کو یہ گل ہو گئی اور دہلی کے پلے گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعہ کے بیچ سپرد خاک کر دیے گئے۔